نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دعوت تھی اور اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کچھ غلطی واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے آداب بیان فرمائے کہ کیا طریقہ کار ہے دعوت کا اور کس موقع پر جانا ہے اور وہاں پر کیا کام کرنے ہیں۔ یہ دعوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کے ولیمہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے اس کا تذکرہ گزر چکا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا، کبھی زیادہ کبھی کم، جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ سب سے بڑی دعوت یہی تھی۔ اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرمایا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اہتمام فرمایا اور 300 کے قریب مہمان بلائے گئے دعوت پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت میں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، پہلے آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس زمانے میں کوئی ڈرائنگ روم، کوئی بیٹھک، یہ سسٹم الگ تو ہوتا نہیں تھا، مختصر سے گھر ہوتے تھے۔ وہی کمرہ، اس کے ایک کنارے پہ دسترخوان لگا دیا اور مہمانوں کو کھانا کھلا کر وہاں سے روانہ کرنا تھا۔ اب جس کمرے میں اہتمام تھا کھانے کا،
ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسی کمرے میں ایک دیوار کے ایک کونے کی طرف رک کر کے اوپر چادر اوڑھ کر آپ بھی وہیں پہ تشریف فرما تھے۔ اب کچھ لوگ پہلے آ کر بیٹھ گئے، مہمان آ گئے ہیں، کھانے پکنے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب کھانا کھا لیا اس کے بعد پھر کچھ لوگ آپس میں گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا کی وجہ سے کہ میں میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اب وہاں سے اٹھے اور دوسرے گھروں کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو پھر وہی صورتحال، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے اور پھر وہ اٹھ کر سارے چلے گئے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، بیوت بیت ان کی جمع ہے، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے، اجازت ملے، حکم ملے، پھر تم نے داخل ہونا ہے، اس سے پہلے تم مت جایا کرو۔ شریعت مطہرہ میں عورتوں کے لیے جو پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم مردوں کو دیا گیا کہ آج کے بعد تم نے بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ پردے کی سب سے پہلی آیت مبارکہ۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ پہلا حکم دے دیا گیا کہ بغیر اجازت کے گھر میں نہیں آنا، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ جب بلایا جائے تمہیں الی طعام، کھانے کے واسطے، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرو اس کے پکنے کا کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور یہ بیٹھ کے وہاں پہ گپ شپ لگائی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان میں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ کا یہ پیغام پوری امت مسلمہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ کھانا اور دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے آ کر نہیں بیٹھ، لیکن یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر بیٹھنے کی جگہ الگ نہیں ہے۔ اگر بیٹھنے کی جگہ الگ ہے اور مہمان پہلے آ کر بیٹھ سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل معاشرے کے اندر الگ الگ سارے انتظامات ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میزبان اگر اس سے تکلیف محسوس نہیں کرتا، میزبان کو تکلفات نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کھانا تیار ہونے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میزبان کو تکلفات ہیں، گھر میں ایک ہی خاتون ہے کام کرنے والی، اسی نے کھانا بنانا ہے، آپ پہلے جا کر بیٹھ گئے، فیملی چلی گئی، اب وہ خاتون آپ کو بیٹھ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم گزارے گی، آپ کو ٹائم دے گی یا اپنا کھانا تیار کرے گی؟ بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص موقع پر دعوت کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ قیامت تک کے لیے سبھی دعوتوں کے یہی آداب ہیں، کھانا پکنے کے انتظار میں نہیں۔ ہاں کچھ واقعات اور کچھ مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں کہ جہاں پر میزبان لوگ تکلفات میں نہیں پڑ سکتے، ٹھیک ہے وہاں پر اجازت ہے، پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ ولیکن لیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پھر داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا پی لو، فانتشروا، پھر منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین، اور نہ جی لگاؤ لحدیث، باتوں میں بیٹھ کر جی مت لگاؤ، گپ شپ ہونا شروع ہو گئے، ہاں جی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں،
बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या पढ़ रहा है, फ़लाँ क्या हो रहा है, फ़लाँ क्या हो रहा है। इसका भी मसला पहले वाले मसले की तरह है कि अगर तो घर वाले तकल्लुफ़ात में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर बैठने की इजाज़त नहीं। और अगर घर वाले ख़ुद खुश हो रहे हैं कि मेहमान आए हैं, थोड़ी देर हमारे साथ बैठें, गपशप लगाएं, आपस में गपशप लगाएं, ठीक है, फिर इजाज़त है। जैसा कि आजकल माशरे के अंदर खाना दावत के बाद सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के मिलते जुलते गपशप लगाते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन ये जो मसला यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ये उस मौके का है कि जहाँ पर बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी। अब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन चूँकि बैठे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न ज़ालिकुम, बेशक ये तुम्हारी बात, काना है, युज़िन नबिय्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ दे। युज़ी का माना तकलीफ़ दे, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी। फ़यस्तहयी मिनकुम, लेकिन वो शर्माते हैं तुमसे। ज़ाहिर है मेज़बान हैं, वो शर्मा रहे हैं कि मैं इनको क्या कहूँ कि उठकर यहाँ से चले जाओ। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, और अल्लाह ताला नहीं शर्माते हक़ बात कहने से। इन दावत के आदाब में आज के माशरे में भी हमें इन बातों को मलहूद ख़ातर रखना होगा कि इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम कितनी देर बैठ चुके हैं और आगे रात का कितना हिस्सा बीत चुका है। क्या घर वालों ने भी आराम करना है? जो दावत खाली है उसमें इन्होंने बर्तन वगैरह सारे समेटने हैं। इसलिए इन चीज़ों का मुकम्मल ख्याल रखते हुए टाइम उतना रखना चाहिए जिससे मेज़बान लोग परेशानी का शिकार ना हों। यहाँ तक दावत का पहला अदब गुजर चुका। दूसरा अदब, व इज़ा सअलतुमूहुन्न, अब ये पर्दे की दूसरी आयत है। व इज़ा सअलतुमूहुन्न, जब तुम मांगो उनसे, मताअन, कोई सामान, फस्अलूहुन्न, फिर मांगो उनसे, मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे खड़े होकर। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म बाकायदा नाज़िल फरमा दिया। पहले बगैर इजाज़त के घर में नहीं आ सकते। दूसरा हुक्म, आज के बाद जिसने अज़वाज मुताहरात से कोई चीज़ लेनी है, कुछ पूछना है, पर्दे में खड़े होकर पूछना है, सामने नहीं आ सकते, देख नहीं सकते, पाबंदी लगा दी गई। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये ज़्यादा सफाई की बात है। लिकुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के लिए, मुज़क्कर का सीगा है। अल्लाह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को कह रहे हैं कि ये जो पर्दे के पीछे खड़े होकर औरत से बात करोगे, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़गी की चीज़ है, तुम्हारे दिलों के लिए। व क़ुलूबिहिन्ना, और इनके दिलों के लिए भी पाकीज़गी की चीज़ है। पहले भी दिल पाक हैं और इस पाकी को, इन खुशबुओं को और बाकी रखने के लिए अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दे दिया। और अल्लाह किन को कह रहे हैं? मर्द हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमात है, और दूसरी तरफ अज़वाज मुताहरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुद पीछे इरशाद फरमाया कि तुम अहले बैत हो। अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़ा रखना चाहते हैं, जिनको अल्लाह की ज़ात ने वादा कर लिया कि हम इनको पाकीज़ा और खुशबुओं वाला रखना चाहते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की वो पाकीज़ा जमात जिनका मकाम व मर्तबा फरिश्तों से भी आला, ऐसी सिफ़ात कामिला के लोग, उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पर्दा क्यों ज़रूरी? तुम्हारे दिल भी पाकीज़ा रहेंगे, इन औरतों के दिल भी पाकीज़ा रहेंगे। आप देखें, एक तरफ सहाबा इकराम की पाकीज़ा जमात और एक तरफ अज़वाज मुताहरात की पाकीज़ा जमात। अल्लाह दोनों को फरमा रहे हैं कि पर्दे से दोनों के दिल पाकीज़ा रहेंगे। और आज के ज़माने में फितना कहाँ पहुँच गया। और फिर अगर पर्दे के बारे में कोई बात की जाती है, कहते ये मौलवियों की अपनी बनाई हुई बात है, कोई मसला नहीं है। हमारे दिल फिर भी पाक हैं, हम इकट्ठे बैठ जाएं तब भी पाक हैं, हम गपशप लगाते रहें तब भी पाक हैं, हम इख्तिलात करते रहें, औरतें और मर्द दोनों इकट्ठे होते रहें तब भी पाक ही पाक हैं हम। औरत और मर्द का इकट्ठा होना ये तो किसी मुआशरे में भी आज तक दुरुस्त नहीं रहा, इसको हर मुआशरे ने नफ़ी की है। आप वाक़या देखें,
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے تشریف لے گئے مدین، اور وہاں پر ان کا گزر ہوا ایک کنویں کے پاس سے، مسافر تھے، 8 دن کا سفر پیدل طے کر چکے تھے، اور وہاں اس کنویں کے پاس دیکھا کہ مرد جتنے بھی ہیں وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں سے، اور ساتھ میں کچھ فاصلے پر 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو گھیرے میں لیے ہوئے کھڑی ہیں کہ ہماری بکریاں ان کی طرف نہ جائیں۔ اب وہ 2 لڑکیاں وہاں پر مردوں سے دور ہو کر کیوں کھڑی ہیں؟ وہاں اس وقت تو پردے کا حکم نہیں آیا تھا، شرم و حیا کی وجہ سے، کیونکہ اختلاط، مرد اور عورت کا اکٹھا ہونا، یہ کسی زمانے میں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ تھا، یہ پردے سے پہلے کا حکم ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اسی کمرے میں تشریف فرما ہیں، لیکن دیوار کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ پردہ الگ چیز ہے، یہ بعد میں حکم آیا، لیکن شرم و حیا تو پہلے کا چل رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ پردہ تو رہی دور کی بات، شرم و حیا کا بھی جنازہ نکال دیا گیا۔ اور یہ کلچر کہاں سے لیا گیا؟ یورپ سے لیا گیا، انگریز سے لیا گیا۔ ارے اللہ کے بندو، وہ تو کافر ہیں، ان کا تو اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے نزدیک تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا نام و نشان نہیں، ان کے لیے تو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا نام و نشان نہیں۔ ہم ان کی کلچر کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو دیکھ کر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ بے حیائی کا لباس جو وہ پہنتے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں، جو دیکھ لیا ویسا ہی لباس بنا لیا، یہ کوئی پتہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بچی چھوٹی ہے جی، جیسا مرضی لباس پہنا لیا، آدھا لباس پہنا دیا اور آدھا اس کو برہنہ کر دیا۔ چھوٹی بچی ہے، کوئی بات نہیں۔ چھوٹی بچی کا جو دماغ اور ذہن بنا دیں گے، بڑی ہو کر بچی وہی کرے گی جو چھوٹی اس کو کیا تھا۔ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو پورا لباس نہیں دیا، وہ بڑے ہو کر کبھی بھی آپ کے کہنے پر پورا لباس نہیں پہنے گی، کیونکہ آپ نے اس کو لباس پہنایا ہی نہیں پورا۔ قصوروار آپ ہیں، والدین قصوروار، سرپرست قصوروار ہیں جنہوں نے اس کو پورا لباس نہیں دیا۔ پھر شکایات آتی ہیں، بچی ہاتھ سے نکل گئی اور اب وہ فتنے کا شکار ہو گئی، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ جب بچی کو کنٹرول کرنے کی بات تھی اس وقت ہم نے کہا کہ یہ چھوٹی بچی ہے، کوئی بات نہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں کے اندر موبائل ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتی ہیں، وہ جو کچھ دیکھتی ہیں وہ ڈرامے ماں باپ کے سامنے کرتی ہیں۔ وہ کارٹون دیکھتی ہیں، وہاں پر کبھی وہ خود کارٹون بن جاتی ہیں ماں باپ کے سامنے، کبھی ماں باپ کو کارٹون بنا دیتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ پردے کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یکدم نہیں اتارے۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی بس آج کے بعد پردہ، آہستہ آہستہ بتدریجاً اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات دیے ہیں۔ اور یہ صحرا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر۔ ایک دن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھی فطرت کے لوگ بھی، بری فطرت کے لوگ بھی، پاکیزہ دل لوگ بھی اور نکمے اور گندے دلوں کے لوگ بھی، گندی ذہنیت اور گندی آنکھوں والے لوگ بھی، ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو پردے کے اندر رہنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر پردے کے احکامات نازل فرما دیے، اور اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، دل پاکیزہ رہیں گے، دل خوشبودار رہیں گے۔ اور کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو، اور دوسری طرف ازواج مطہرات کو، ان عورتوں کے دل بھی پاکیزہ، صحابہ تمہارے دل بھی پاکیزہ۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ۔ اب اس واقعے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے پہ آنے والے لوگوں سے تکلیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف ایک دعوت پر تکلیف نہیں، بلکہ ہر موقع پر
تمہارے لیے یہ حکم ہے، وما کان لکم، نہیں ہے تمہارے لیے اجازت، ان تؤذوا، یہ کہ تم تکلیف دو رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی اجازت ہے تمہارے لیے کہ تم نکاح کرو ازواجہ، ان کی ازواج سے، من بعدہ، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دو حکم دے دیے، کبھی بھی تکلیف دہ بات نہیں کرنی، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے نبی کو تکلیف پہنچے۔ دوسرا حکم، ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چنی ہوئی خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے لیے پسند فرمایا، چونکہ انہوں نے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ کسی اور کے ساتھ شادی کریں گے، ان کا کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اصول کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے، اور اپنی اہلیہ محترمہ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر میرے بعد شادی مت کرنا، کیونکہ جنت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، لیکن اس شوہر کے ساتھ جائے گی جس شوہر کے نکاح میں اس کا انتقال ہوا ہوگا۔ اب ایک عورت کی پہلے شادی ہوئی، وہ خدا نخواستہ خاوند فوت ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے آگے شادی کر لی۔ اب جب شادی کر لی تو اگر دوسرے شوہر کی زوجیت میں رہتے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہے تو یہ دوسرے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، پہلے شوہر سے کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ازواج مطہرات وہ پاکیزہ خواتین کی پیاری جماعت، مبارک جماعت، خوشبوؤں والی جماعت، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چناؤ کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحرا دیا۔ اگر یہ کسی اور کے ساتھ کنیکشن قائم کریں گی، ان کے ساتھ کوئی اور شادی کرے گا تو پھر میرے نبی کے ساتھ ان کا کنیکشن کٹ جائے گا، یہ دوسرے خاوند کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اس لیے فرما دیا بھائی ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، منع ہو گیا، حرام۔ اس سے ایک یہ مسئلہ پتہ چلا کہ جنت میں عورت جائے گی اپنے خاوند کے ساتھ، لیکن اگر اس نے اس کے بعد شادی کر لی تو پھر دوسرے خاوند کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی، پہلے خاوند کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، اور جب خاوند زندہ ہو اس کی بیوی کے ساتھ کسی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کا اپنے خاوند کے ساتھ کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حیات برزخی، قبر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں مل سکی۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی ارشاد فرمائی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہے جیسے کسی عورت کا خاوند بیرون ملک چلا جائے یا غائب ہو جائے، تو جس کا خاوند غائب ہو جائے اس عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے خاوند کے ساتھ کنیکشن میں ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاحی طور پر کنیکشن میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بھئی کسی اور کو اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کی۔ تیسری وجہ، کوئی بھی خاوند اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے جانے کے بعد میری عورت کسی اور کے پاس چلی جائے، حالانکہ اجازت ہے شرعی طور پر۔ اب اس کو اختیار اسی وقت تک ہے جب تک اس کے نکاح میں ہے، جب نکاح ختم ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو اجازت ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔
لیکن یہ چاہت خاوند کی ہے کہ یہ میرے حق میں رہے تاکہ ہم جنت میں اکٹھے جائیں، یہ چاہت ہر ایک کی تو پوری نہیں ہو سکتی، آگے عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ شادی کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ شادی کو پابندی لگا دی گئی، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ ولا ان تنکحوا، نہ تم نکاح کرو ازواجہ، ان کی عورتوں کے ساتھ، من بعدہ، ان کے چلے جانے کے بعد، ابداً، کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ